شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، میں محمد انصر آپ کو فیکٹ بیسڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ٹرانسجنڈر اصل میں ہوتے کون ہیں، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس بل کے پاس ہونے سے کیا مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، کیا عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، کیا اسلام میں اس ایکٹ کی گنجائش ہے، اور یہ ایکٹ کس جماعت نے پیش کیا۔ یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ ٹرانسجنڈر کون ہوتے ہیں، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے جس کی پیدائش کے وقت یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ بائیولوجیکلی سپیکنگ ان میں سے مردوں والے اور عورتوں والے دونوں اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ ایسے جو بچے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ان کے والدین سے مشورہ کر کے، اور ڈاکٹر کی رائے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے لڑکا بنانا زیادہ مناسب ہوگا یا لڑکی، کیونکہ یہ ہارمونز پہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں لڑکی والے ہارمونز زیادہ ہیں تو اسے لڑکی بنا دیا جائے، اور اگر لڑکے والے ہارمونز زیادہ ہیں تو اسے لڑکا بنا دیا جائے۔ یہ ہوتے ہیں ٹرانسجنڈر، جن کی جنس کا تعین ان کی پیدائش کے وقت ہو جاتا ہے۔ اب ہم ڈیفائن کریں گے اس ایکٹ کے ٹرانسجنڈر کو۔ اس ایکٹ کے مطابق جنس کی شناخت یہ ہے کہ اس کی اندرونی یا جو خود اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے میں عورتوں والی فیلنگز ہیں یا مردوں والی۔ عورت والی فیلنگز ہیں تو وہ مرد عورت ہے، اور اگر عورت میں مرد والی فیلنگز ہے تو وہ مرد ہے۔ یعنی جو اس کی اپنی انڈیویڈول سینس ہوتی ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور وہ نادرا چاہ کے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر مرد ہے تو وہ اپنی جنس عورت لکھوا سکتا ہے، اور عورت ہے تو وہ اپنی جنس مرد لکھوا سکتی ہے، اور نادرا اس کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے کا پابند ہوگا، اور اس طرح اپنی جنس تبدیل کر کے مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ کیا اسلام میں اس ایکٹ کی گنجائش ہے؟ اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں، کیونکہ اسلام کے لحاظ سے ایک لڑکا لڑکا ہے جو نظر آتا ہے، یعنی اس کے جینیٹک اینڈ ہارمونز لڑکوں جیسے ہیں، اس میں لڑکی والی کوئی بھی خاصیت نہیں، تو وہ کیسے خود کو لڑکی کہہ سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے؟ اور ایک لڑکی لڑکی ہے اگر اس کے جینیٹیلیا اور باقی اعضاء لڑکیوں جیسے ہیں اور اس کے اندر ہارمونز لڑکیوں والے ہیں۔ اسلام کی بات چھوڑ دیں، یہ سائنس کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ جو بائیولوجی ہے وہ ہمارا جینیٹک متعین کرتی ہے، یعنی مرد کو داڑھی مونچھ آتے ہیں اور عورتوں کی چھاتی کا ڈیولپ ہونا۔ ان سب سے بڑھ کے اہم بات ہمارا کروموسوم کا ہونا، کہ مردوں میں ایکس وائی کروموسوم ہوتا ہے اور عورتوں میں ایکس ایکس کروموسوم ہوتا ہے۔ اگر ان کے فرسٹ اینڈ سیکنڈری سیکس کریکٹر ایکس وائی کے مردوں والے ہیں تو وہ مرد ہے، اور ایکس ایکس کے عورتوں والے ہیں تو وہ عورت ہے۔ کس جماعت نے ٹرانسجنڈر بل پیش کیا؟ یہ بل کسی ایک جماعت نے پیش نہیں کیا، بلکہ 4 مشترکہ جماعتوں نے یہ بل پیش کیا، جن میں پاکستان پیپل پارٹی کے سینیٹر روبینہ خالد، پی ایم ایل کاف کی مسز روبینہ عرفان، پی ٹی آئی کی ثمینہ سعید، پی ایم ایل این نون کی کلثوم پروین، اور پاکستان پیپل پارٹی کے کریم احمد خواجہ صاحب۔ اس بل کی سب سے بڑی جو خامی ہے، سب سے بڑا جو نقص ہے اس بل میں ایک لفظ کا استعمال ہونا، وہ ہے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی اس پر چھوڑ دیا گیا کہ فرض کریں اگر میں محمد انصر کہتا ہوں کہ میں لڑکی ہوں تو میں لڑکی ہوں۔ جی بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی بننا چاہتا ہے یا کوئی لڑکی لڑکا بننا چاہتا ہے، بغیر میڈیکل چیک اپ کے وہ لڑکا یا لڑکی بن سکتا ہے۔ اس قانون نے اسے یہ اختیار دیا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر لڑکے کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے یا لڑکی کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ نادرا جا کر اپنا جینڈر چینج کرا سکتا ہے یا کرا سکتی ہے، اور نادرا اسے اپڈیٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ، فتنہ اور فساد پھیل سکتا ہے۔ یہ ویسٹ انفلوئنس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مذہب سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں، جو کہ تشویشناک ہے۔
اس کے بعد وراثتی حقوق میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ اگر کوئی لڑکی تھی اور لڑکا بن گیا تو اسے لڑکے والا حصہ ملے گا، اور جو لڑکا تھا اور لڑکی بن گیا تو اسے وراثت میں لڑکی والا حصہ ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پیدائشی طور پر ٹرانسجنڈر ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ایک چیز مبہم رکھی ہے، یعنی کہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کو معاشرے میں عزت اور برابری کے حقوق دیے جائیں۔ ایجوکیشنل رائٹس، امپلائمنٹ رائٹس، میڈیکل رائٹس، سارے رائٹس دیے جائیں۔ بھی اپنی مرضی سے جنس کو تبدیل کروا سکتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ مذہب کے بھی خلاف ہے اور سائنس کے اصولوں کے بھی۔ بلکہ جنس کے تعین کے لیے ایک میڈیکل بورڈ متعین کیا جائے۔ اگر کسی کو ایمبیگوٹی ہو، کمپلیکسٹی ہو تو وہ میڈیکل بورڈ سے رجوع کرے، اور بورڈ اس کا طبی اور سائیکالوجی معائنہ کر کے اس کے بعد اس کی جنس کا تعین کرے۔ میں اس ایکٹ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جس طرح سے اس ایکٹ میں ٹرانسجنڈر کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی نئی نئی اور دلچسپ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔